میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا گئی، اس کے بعد کھجور کھا کے پانی پیا، حل کرنے کے بعد نہانے سے پہلے احرام کی حالت میں کھانا منع تو نہیں ہے؟ آپ تو پاکستان سے جب احرام باندھ کے آتے ہیں پہلے ہی جہاز میں روٹی کھانی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر منع کیسے ہوا؟ آپ تو ابتدائی وہاں سے کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہمارے حاجی ہیں کہ غیر محرم عورت کے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ وہ کھانا جو ہے یار ہوسٹس دیتی ہے نا، جس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کے ہاتھ سے کھانا کیسے جائز ہے؟ میں ایک دفعہ پتہ نہیں امریکہ سے آ رہا تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ فرسٹ کلاس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا، صرف میں اکیلا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر گزری تو یہ ہوسٹس آئی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا بیٹی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں کئی دن جلسے کر کر کے جاگا ہوا ہوں، بس مہربانی کریں مجھے سونے دیں۔ اور نے کہا جی مجھے پائلٹ نے ہدایت کی ہے کہ میں مکی صاحب کا خصوصی خیال رکھو اور خود اور جو چیز کہیں وہ پکا کے پیش کرو۔ میں نے کہا بی بی میں نے نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے میں کوئی بزرگ بن جاؤں گا؟ میں تو اور گناہگار ہو جاؤں گا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے۔ بہرحال اس نے کہا جی آپ کی مرضی۔ میں نے کہا بس میری مرضی یہی ہے، مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کرو اور مجھے آئندہ آ کے ڈسٹرب نہ کرنا، کیونکہ اس پورے ایریے میں کوئی بندہ اور نہیں ہے، تو ایک اکیلی عورت ہو، اکیلا مرد ہو، تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ اس کو بھی پھر بات سمجھ آ گئی، اللہ جزائے خیر دے، وہ پھر تنگ نہیں کیا۔ بہرحال اگر ایک لڑکی نے غلطی کی، اس سے گناہ ہوا، پھر اس کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی، وہاں خوش، توبہ کر لے بس، پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، بلا وجہ یعنی باتیں کر کے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ استغفار کرو، توبہ کرو اور بھول جاؤ، پھر گناہوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اللہ مزید اولاد بھی دے، جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو بھی دے۔ ایک آدمی کی بیوی کو کم از کم 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ روٹھے ہوئے ہو گیا ہے، اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے، بالکل طلاق دے، باقی حق المہر تو اس کو دینی ہی دینی ہے۔ اگر کسی نے غیر محرم سے بوس و کنار کیا، اس کے بدن کو بھی چما، زنا تو نہیں ہے لیکن مبادی زنا تو ہے نا، اس لیے استغفار، اسی لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا معنی؟ یہی مسائل نہ کرو۔